بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ ایک خواب۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک وقت گزرنے کا احساس مسلسل دلائی جا رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، اس کی سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ سردی کے اس موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ شاید گھبرا رہا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ کوئی سپنا؟ ہاں، شاید اس نے کوئی سپنا دیکھا تھا۔ کچھ حالت سنبھلی تو اس نے اپنے تکیے کے ساتھ رکھے اپنے فون پر دھیان دیا۔ فون دیکھتے ہی اسے اپنے دوست ابراہیم کا خیال آیا۔ اس نے فون اٹھا کر ابراہیم کو کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں ابراہیم نے کال ریسیو کی۔ پھر اس کے کانوں میں ابراہیم کی آواز پڑی۔ ہاں یار عمیر، بول، اتنی صبح صبح ہماری یاد کیسے آ گئی؟ سب خیر تو ہے؟ ہاں یار، عمیر بولا، ویسے تو سب ٹھیک ہے، لیکن میں پریشان ہوں۔ میں نے ایک سپنا دیکھا ہے۔ ہاں تو کیا ہو گیا؟ سپنے تو آتے ہی رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ۔ ابراہیم بولا، نہیں یار، مجھے اس سپنے کی تعبیر جاننی ہے۔ مجھے پتا کرنا ہے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ عمیر نے کہا تو ابراہیم کا قہقہ ابھرا۔ اچھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے والا بابا لگتا ہوں؟ اسی لیے اتنی صبح صبح میری نیند برباد کی؟ دیکھ، عمیر نے غصے سے بولا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ تمہیں تو ہر وقت مذاق کی سوجی رہتی ہے، پھر چاہے وہ صبح ہو یا شام، کبھی کسی کا مسئلہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا یار، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ابراہیم بولا، بتا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ مت کر، بس اتنا بتا کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والا کوئی انسان ہمارے اس شہر میں ہے کیا؟ تو اس وقت اس انسان کے پاس جانا چاہتا ہے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ ہاں، میں ابھی اور اسی وقت جانا چاہتا ہوں، عمیر نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے گھر کے ساتھ والی مسجد میں جو امام صاحب ہیں وہ خوابوں کی تعبیر بتانا جانتے ہیں۔ اچھا، تو ان سے کس وقت ملوں؟ تم ایسا کرو، آج صبح کی نماز اسی مسجد میں پڑھ لو اور نماز کے بعد امام سے مل لینا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، آج تم بھی اسی مسجد میں آ جاؤ۔ ویسے تو تم نماز کم ہی پڑھتے ہو، عمیر نے طنزیہ انداز میں بولا۔ اچھا بس اب ایسی بھی بات نہیں، کبھی کبھی میں بھی نماز پڑھ ہی لیتا ہوں۔ کبھی کبھی نہیں میرے یار، نماز تو 5 وقت پڑھنی چاہیے، عمیر پھر سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ باتیں مت بناؤ۔ ٹھیک ہے، پھر تم بھی مسجد میں آ جانا، میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عمیر نے فون رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں صبح کی اذان کا وقت ہو گیا اور فضا ہر طرف سے آنے والی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ ابراہیم اور عمیر دونوں ہی اٹھے اور نماز کی تیاری کر کے مسجد میں پہنچے۔ دعا سلام کرنے کے بعد عمیر نے ابراہیم سے کہا، چلو یار، باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، آؤ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت کم رہتا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد دونوں دوست پہلی صف میں ہی بیٹھے رہے۔ جب باقی نمازی چلے گئے تو ابراہیم اٹھ کر آگے بڑھا اور امام صاحب سے السلام علیکم کہہ کر مصافحہ کیا۔ ارے ابراہیم بیٹا، آج تم صبح کی نماز میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح سے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین، ابراہیم بولا۔ امام صاحب
جو کہ ابراہیم کو مسجد میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر لمبی سفید داڑھی اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ انہوں نے دنیا کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، وسیع تجربہ رکھتے ہیں وہ اس دنیا کا۔ امام صاحب، یہ میرا دوست عمیر ہے۔ ابراہیم نے اپنے دوست عمیر کا تعارف کروایا۔ یہ آج آپ سے ملنے خاص طور پر یہاں آیا ہے۔ السلام علیکم امام صاحب۔ عمیر نے بھی امام صاحب سے مصافحہ کیا اور سلام کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، اچھا لگا آپ سے مل کے۔ وہ امام صاحب، دراصل میں آپ کے سامنے ایک کام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جی عمیر بیٹا، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ امام صاحب، دراصل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا، بس اسی کی تعبیر جاننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عمیر بولا، بتاؤ بیٹا عمیر، کیا دیکھ لیا ایسا تم نے خواب میں کہ جو اتنی صبح صبح میرے پاس آنے پر مجبور ہو گئے؟ عمیر نے خواب بتانا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، اچانک سے خونخوار جانور میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں بھاگ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ جانور مجھ پہ جھپٹیں گے اور مجھے چیر پھاڑ کر میرا کام تمام کر دیں گے۔ مجھے چھپنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ اچانک سے میرے سامنے ایک کنواں آتا ہے۔ میں اس کنویں میں دیکھتا ہوں کہ ایک رسی لٹک رہی ہے۔ میں اس کنویں میں جا کر اس رسی سے لٹکنے لگتا ہوں اور یوں ان جانوروں سے بچ جاتا ہوں۔ اچانک سے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چوہا آ کر وہ رسی کاٹنے لگتا ہے، لیکن ابھی اس پر میرا دھیان مکمل طور پر جا ہی نہیں پاتا کہ میرے سامنے شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا دکھائی دیتا ہے۔ میں اپنی انگلی سے اس شہد کو چاٹنا شروع کر دیتا ہوں اور یہ بھول جاتا ہوں کہ وہ چوہا اس رسی کو کاٹ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ رسی کٹ جائے گی اور میں کنویں میں جا گروں گا، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ امام صاحب تھوڑی دیر سوچتے رہے، اس کے بعد بولے، بیٹا وہ جو جانور جنگل میں تمہارے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ موت ہے، اور وہ جو رسی جس سے تم لٹک رہے ہو وہ تمہاری زندگی ہے، اور وہ جو چوہا اس رسی کو کاٹ رہا ہے وہ وقت ہے، اور وہ جو شہد تم اپنی انگلیوں سے چاٹ رہے ہو اور جس نے تمہیں اس بات سے غافل کر دیا کہ تمہاری رسی کٹ رہی ہے، وہ اس دنیا کی آسائشیں، اس دنیا کی خوبصورتی ہے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی عبادت کریں، جو کچھ حکم اس نے ہمیں دیے اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اسے خوش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہم اس کے انعام کے مستحق ٹھہریں اور وہ ہم سے خوش ہو کر ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن بیٹا اس دنیا کی آسائشیں، اس دنیا کی چمک، اس دنیا کی خوبصورتی ہمیں اپنے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد سے غافل کر چکی ہے۔ وقت کا چوہا ہماری زندگی کی رسی کو مسلسل کاٹ رہا ہے، لیکن ہم دنیا کی لذتوں کا، دنیا کی خوبصورتیوں کا شہد چاٹنے میں لگے ہیں، اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ کب وقت کا چوہا ہماری زندگی کی رسی کو کاٹ دے اور ہم موت کے کنویں میں جا گریں۔ اس لیے بیٹا اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن بھیجا، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نمونہ بنا کر بھیجا۔ تم قرآن کے مطابق اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارو۔ بس یہی تمہارے اس خواب کا مطلب ہے۔